بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 87 ہے، 87، اور آج سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 97 اور 98، 97 and 98۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل، پیغمبر آپ کہہ دیجئے، من کان عدوا، کون ہے دشمن، لجبریل، جبرائیل کا، فإنہ نزلہ، کیونکہ اس نے اتارا ہے اس کو، علی قلبک، آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقاً، تصدیق کرنے والا، لما بین یدی، اس چیز کا جو اس سے پہلے ہے، وہ ہدا اور ہدایت ہے، وہ بشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا، جو ہے دشمن، للہ، اللہ کا، وہ ملائکتی اور اس کے فرشتوں کا، وہ رسولی اور اس کے رسولوں کا، وہ جبریل اور جبریل کا، وہ میکال اور میکائیل کا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، عدو، دشمن ہے، للکافرین، کافروں کا۔ ترجمہ یوں ہے، پیغمبر آپ کہہ دیجئے، جبرائیل کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جبرائیل نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن نازل کیا ہے، جو تصدیق کرنے والا ہے پہلی کتابوں کی، اور ہدایت ہے، خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو شخص ہے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کے دشمن ہے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، آپ کہہ دیجئے پیغمبر، اگر کوئی شخص جبرائیل کا دشمن ہے تو ہوا کرے۔ دوسری بات، جبرائیل علیہ السلام نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے پیغمبر۔ تیسری بات، جو کلام کے اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ چوتھی بات، ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور خوشخبری ہے۔ پانچویں بات، اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ بزرگان محترم، یہودی رسول رحمت صلی اللہ کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ دیگر انبیاء کی طرح یہ محمد نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں، صرف ان کے رب کے پاس سے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ وہی لے کر آتا ہے۔ ان یہودیوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے وہ کون سا فرشتہ ہے جو آپ کے پاس آتا ہے تاکہ ہم آپ کی اتباع کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حضرت جبریل امین ہے۔ یہودیوں نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو جنگ اور قتال کی باتیں لے کر اترتا ہے، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ اگر جبرائیل کے بجائے میکائیل تمہارے پاس آتے تو ہم آپ کی اتباع کرتے، اس لیے کہ میکائیل تو رحمت لے کر آتے ہیں۔ یہودیوں کی اس نامناسب، نازیبا اور گستاخانہ گفتگو پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ فیصلہ کر دیا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ صرف جبرائیل کا دشمن نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کا دشمن ہے جو جبرائیل سے دشمنی رکھتے ہیں۔ ایک اور حقیقت بھی یہاں بتلا دی گئی ہے کہ یہودیوں، تم کہتے ہو
کہ جبرائیل قتل و قتال اور جنگ کی باتیں لے کر آتے ہیں، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آخری پیغمبر پر وہ کتاب الہی لے کر آتے ہیں جو اس کتاب سے پہلے والی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم جبرائیل سے دشمنی کرتے ہو تو یہ بالواسطہ تورات اور انجیل کی تکذیب ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے عام فرشتوں کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد جبرائیل اور میکائیل کا تذکرہ کیا بطور خاص، اس حقیقت کو بتلانے کے لیے کہ جبرائیل و امین کا عام فرشتوں کے مقابلے میں خصوصی مقام اور مرتبہ ہے۔ اس آیت میں قرآن مجید کے 3 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا وصف یہ ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ، کہ قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید اپنے سے پہلے نازل کی گئی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یعنی وہ قرآن مجید تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے، زبور کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور ہدن دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ ہے، وہ رہبری کرتا ہے، بتاتا ہے سیدھا راستہ کہ صراط مستقیم کیا ہے، ہدایت کیا ہے، ضلالت کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، سب۔ وہ بشرا اور للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے قرآن مجید خوشخبری دینے والا ہے۔ قرآن مجید کو اس آیت میں مصدق کہا گیا ہے کہ یہ کتاب الہی اس سے قبل اتری ہوئی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ سورہ نساء، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3، سورہ نساء کی آیت نمبر 47، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48، سورہ انعام کی آیت نمبر 92، سورہ فاطر کی آیت نمبر 31 میں بھی قرآن مجید کے مصدق یعنی تصدیق کرنے والی ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 138 اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 52 وغیرہ میں قرآن مجید کے ہدایت نامہ ہونے کی بات کہی گئی کہ وہ ہدا۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 89، سورہ نمل کی آیت نمبر 2، سورہ احقاف کی آیت نمبر 12 میں بھی قرآن مجید کو خوشخبری دینے والی کتاب یعنی بشیرہ کا خطاب دیا گیا ہے، مبشرہ۔ بہرحال قرآن مجید مصدق بھی ہے، ہدا بھی ہے، ہدایت دینے والی بھی ہے اور بشیر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔